اللہ رب العزت کا وہ کلام جسے خالق ارض و سما نے جبریل امین کے ذریعے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، کہ وہ قرآن جسے لانے والا فرشتہ تمام فرشتوں کا اللہ نے سردار بنایا، سب سے عظیم اور اللہ رب العزت کے فرشتوں میں سب سے زیادہ عزت پانے والا وہ فرشتہ جناب جبریل امین علیہ السلام، اور جس رات میں رب العالمین نے اس قرآن کو اتارا، اس مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں وہ رات لیلۃ القدر کی رات، جس ایک رات کو رب العالمین نے 1000 مہینوں سے اس خالق ارض و سما نے بہتر بنا دیا، اور جس پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کا اللہ نے نزول فرمایا، وہ تمام نبیوں کے امام خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ کے محبوب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سفارش نہیں کریں گے، حساب و کتاب کا مرحلہ شروع نہیں ہوگا، جب تک آپ دستک نہیں دیں گے جنت کے دروازے پہ، آپ اپنی امت کے ساتھ نہیں جائیں گے، اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام آپ کے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس انسان کا اس قرآن سے تعلق جڑ جائے، جو اللہ رب العزت کی اس کلام سے اپنا تعلق اور ناطہ جوڑ لے، نبوت والی زبان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، صحیح مسلم کی روایت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو اللہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ عزتوں سے نوازتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، فرمایا جب قرآن سے اعراض کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، پستی ان کا مقدر بنتی ہے جب قرآن سے اعراض کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین ہمارا قرآن سے تعلق جوڑ دے، اللہ ہمیں صاحب قرآن بنا دے، اللہ رب العزت ماہر قرآن بنا دے، اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی رب العالمین پھر کیسے کیسے عزتوں سے نوازتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ابھی 6-7 سال کی عمر ہے، قوم کے اندر بڑے بڑے سردار ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، قوت اور طاقت والے بھی ہیں، لیکن مصلی امامت پر وہ 6 یا 7 سال کا بچہ اگر کھڑا ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، فرمایا تمہیں نماز وہ پڑھائے گا، رب کے سامنے جب تم سب نے صفے باندھ کے کھڑے ہونا ہے، مصلی امامت پہ وہ آئے گا جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہوگا۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ 6 یا 7 سال کی عمر، یہ عزت ملی قرآن کی وجہ سے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے فاتح حکمران، اتنی عظیم سلطنت، اس کے لیے جو کمیٹی ہے، جو مجلس شورا ہے، جس میں بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس مجلس میں اگر بٹھایا جا رہا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، فاروق اعظم وجہ کیا بیان کرتے ہیں، فرمایا اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کے علم سے نوازا ہے، قرآن مجید کی وجہ سے رب نے یہ اعزاز نصیب فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن کی وجہ سے عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے اندر بیٹھے مفتی حرم بنتے ہیں، حالانکہ ظاہری طور پر نہ رنگ اتنا خوبصورت ہے، نہ چال ڈھال اتنی خوبصورت ہے، نہ مال و دولت پاس ہے، نہ شکل و صورت ہے، نہ ہی کوئی اعلیٰ خاندان اور کوئی اعلیٰ عہدہ اور منصب ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ عزت بخشی۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں، اس وقت روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ کسی شخصیت کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں ہے تو وہ عطا بن ابی رباح ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کے عالم ہیں، اللہ کے قرآن کو انہوں نے ٹائم دیا،
20 سال تک قرآن سیکھنے کے لیے، اللہ رب العزت کے محبوب کی سنت سیکھنے کے لیے 20 سال تک ان کا بستر مسجد حرام میں رہا اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اور رب نے یہ عزتیں بخشی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تو دنیا کے اندر ہے، کل قیامت والا دن ہوگا، بلکہ اس سے بھی پہلے جب انسان قبر میں جاتا ہے، قرآن مجید سے تعلق جوڑنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کی ایک ایک سورت، فرمایا عذاب قبر سے اس کو بچانے کے لیے اس کا ساتھ دے گی۔ 30 آیا، پورا قرآن نہیں، فرمایا سورہ ملک جس کی 30 آیتیں ہیں، اس 30 آیتوں والی سورت میں قبر کے اندر ایک شخص کو عذاب قبر سے نجات دی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کی۔ سبب کیا ہے؟ یا اللہ، یہ رات کے وقت پڑے بغیر نہیں سویا کرتا تھا، اس کا یہ عمل تھا۔ قرآن مجید کے ساتھ یہ تعلق، کل قیامت کا دن ہوگا، انسان آئے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ خالق ارض و سما انسانوں کی صف سے نکال کر نورانی ملائکہ کی صف میں کھڑا کر دیں۔ یہ اعزاز اور یہ عزت کیا کم ہے کہ اللہ کی طرف سے ساری مخلوق کے سامنے قرآن پڑھنے کا کہا جائے اور جنت کے درجات چڑھنے کا کہا جائے۔ کیا یہ عزت کم ہے کہ اس کے سر کے اوپر جو تاج سجایا جائے، اسے جو خوبصورت حلہ عطا کیا جائے، اس کے والدین کو جس عزت اور اکرام سے نوازا جائے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کے یہ قرآن جب خود رب کی بارگاہ میں آگے بڑھ کے سفارش کرے اور آگے آگے چل کے اللہ کی جنت تک لے کے جائے، میرے پیارے بھائیوں، اس سے بڑی اور عزت کیا ہو سکتی ہے؟ رب العالمین ہم سب کو قرآن سے اللہ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین دنیا میں اپنی اولادوں کے لیے اللہ رب العزت سب سے جو عظیم چیز ہے، میرے پیارے بھائیوں، کبھی بھی ترجیحات میں اللہ کے دین کی تعلیم کو کبھی بھی پیچھے نہ کریں، کبھی بھی قرآن کے علم کو معمولی نہ جانیں، اس لیے کہ کس نے کہا؟ کسی عام ہستی نے نہیں کہا، جس کی زبان نہیں، ہاتھ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ پیغمبر جب نظر اٹھاتا ہے اللہ رب العزت سے، زبان سے کہا نہیں، لیکن وہ اللہ تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اللہ قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زبان اطہر سے نکلی ہوئی یہ گارنٹی، خیرکم خیرکم، فرمایا لوگوں تم میں سب سے بہترین انسان کون؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جس کو اللہ نے اس مشن کے لیے منتخب فرما لیا، جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ فرمایا دنیا کائنات کا یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ رب العالمین اخلاص کے ساتھ اللہ اپنی رضا کے لیے اس مشن کے ساتھ اللہ مخلص ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہماری اولادوں کو اللہ حافظ قرآن بنائے، دین کا فہم نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کے ساتھ قلبی تعلق رکھنے والے، اور رب العالمین کل قیامت والے دن ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ رب العزت اور ہمارے والدین کو بھی اللہ رب العزت یہ شانیں اور یہ منصب عطا فرمائے جو حقیقی منصب ہیں، جو حقیقی عزتیں ہیں، جن عزتوں کے بعد دوبارہ ذلت اور دوبارہ پستی کا کوئی ڈر نہیں۔ دنیا میں تو آج بڑا معزز ہے اور کل کوئی خبر نہیں کہ کیا بن جائے۔ یہ کیا عزت ہے؟ اصل عزت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نصیب ہو جائے، اور اس کے لیے سب سے پہلا عمل قرآن مجید کے ساتھ تعلق۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔